السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے 9 محرم کی رات کے روح پرور مناظر دیکھے جب امام حسین بن علی کے وفادار ساتھیوں نے آخری سانس تک ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا اور پوری رات عبادت اور دعا میں گزاری۔ عاشور کی صبح 10 محرم سن 61 ہجری کی صبح طلوع ہوئی۔ یہ ایک ایسا دن تھا جو تاریخ اسلام کے سب سے یادگار اور دردناک دنوں میں شمار ہونے والا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر ادا کی اور اپنے ساتھیوں کو منظم فرمایا۔ قافلے کے افراد کی تعداد کم تھی جبکہ مخالف لشکر کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، لیکن اہل حق کے چہروں پر خوف نہیں بلکہ اطمینان اور اللہ پر بھروسے کے آثار نمایاں تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کے لشکر کی طرف بڑھ کر فرمایا، اے لوگو، ذرا میری بات سن لو، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے ناپسند کرتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ آپ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کی یاد دلائی اور فرمایا، سوچو، کیا میرے قتل کو تم جائز سمجھتے ہو؟ لیکن بہت سے لوگ خاموش رہے۔ حور بن یزید ریاحی کے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی ساتھی سے کہا، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا دیکھ رہا ہوں اور اللہ کی قسم، میں جنت کے سوا کسی چیز کو اختیار نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر حور اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کی طرف آئے۔ وہ نہایت شرمندگی کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت اور شفقت سے فرمایا، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ حور بن یزید ریاحی اب حق کے لشکر کا حصہ بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین کے وفادار ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، لیکن ان کے دل اللہ کی محبت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری سے بھرے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے نمایاں شہداء میں مسلم بن عجوسہ شامل تھے۔ شامل تھے۔ وہ بڑی بہادری سے لڑے۔ شدید زخمی ہونے کے بعد جب وہ زمین پر گرے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے۔ حبیب بن مظاہر بھی ان کے قریب موجود تھے۔ مسلم بن اوسجہ نے کمزور آواز میں کہا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور پھر وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ حبیب بن مظاہر عمر رسیدہ تھے، لیکن جذبہ جوانوں سے بڑھ کر تھا۔ وہ نہایت بہادری سے لڑے۔ آخرکار وہ بھی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ان کی شہادت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے۔ ہر شخص کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اپنے آقا پر جان قربان کر دے۔ کوئی اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ ہر طرف وفا، قربانی اور محبت کی ایک عظیم مثال قائم ہو رہی تھی۔ جب اصحاب کی تعداد کم ہونے لگی تو اہل بیت کے نوجوان میدان میں جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ ہر شخص اپنے حصے کی قربانی پیش کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عزیزوں کو دیکھتے اور صبر کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی رہتے۔ اب وہ وقت قریب آ رہا تھا جب اہل بیت کے نوجوان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور بھائی بھی میدان میں جانے والے تھے۔ کربلا کی سرزمین پر آزمائش اپنے عروج کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ناظرین، عاشوراء کے دن کی صبح گزر چکی تھی۔ اصحاب حسنین اپنے وفاداری کا حق ادا کر چکے تھے، لیکن ابھی اہل بیت کی عظیم قربانیوں کا باب باقی ہے۔ حور بن یزید ریاحی کی توبہ اور اصحاب امام حسین کی عظیم قربانیوں کا ذکر تھا۔ اب وقت ہے اہل بیت کے نوجوانوں کی آزمائش کا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے وفادار ساتھی ایک ایک کر کے شہادت پا چکے تو اب اہل بیت کے نوجوان میدان میں جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ ہر نوجوان کی خواہش تھی کہ وہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر قربانی پیش کرے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ ایک طرف اپنے عزیزوں کو دیکھتے تھے اور دوسری طرف اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نوجوان بیٹے تھے، انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شکل و صورت، اخلاق اور گفتگو میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دعا کی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان میں اترے اور بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن شدید لڑائی کے بعد وہ زخمی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے والد کو آواز دی،
امام حسین رضی اللہ عنہ جلدی سے ان کے پاس پہنچے۔ اپنے جوان بیٹے کو زخمی حالت میں دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم بن حسن جو کم عمر تھے اپنے چچا امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، چچا جان، مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ انہیں دیکھ کر غمگین ہو گئے، لیکن ان کے اصرار اور جذبہ قربانی کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، بڑی بہادری سے لڑے اور آخرکار شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد اہل بیت کے دیگر نوجوان بھی ایک ایک کر کے میدان میں گئے۔ جعفر بن عقیل، عبداللہ بن مسلم اور دیگر افراد نے شجاعت اور وفاداری کی مثال قائم کی۔ کربلا کی سرزمین ان عظیم قربانیوں کی گواہ بن رہی تھی۔ ادھر خیموں میں بچے شدید پیاس کی حالت میں تھے، خواتین بے قرار تھیں، ہر طرف صبر اور دعا کا ماحول تھا۔ اسی دوران حضرت عباس بن علی نے بچوں کی حالت دیکھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پانی لانے کی کوشش کی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم اٹھائے فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی بہادری دیکھ کر دشمن کے بہت سے سپاہی راستے سے ہٹ گئے۔ آخرکار وہ دریا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے مشک میں پانی بھرا تاکہ بچوں تک پہنچا سکیں۔ بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے خود پانی پینے کے بجائے بچوں کی پیاس کو یاد کیا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی لے کر واپس روانہ ہوئے تو دشمنوں نے انہیں گھیر لیا۔ شدید حملے ہوئے، وہ بہادری سے مقابلہ کرتے رہے، آخرکار شدید زخمی ہو گئے۔ مشک آب بھی متاثر ہوئی اور پانی خیموں تک نہ پہنچ سکا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ زمین پر گرے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کے پاس پہنچے۔ یہ لمحہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے نہایت غم انگیز تھا۔ علمدار کربلا شہادت پا چکے تھے، اہل بیت کے خیموں میں غم کی لہر دوڑ چکی تھی۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے زیادہ تر ساتھی اور عزیز شہید ہو چکے تھے۔ خیموں میں خاموشی تھی، بچے پیاسے تھے اور کربلا کی سرزمین ایک اور عظیم امتحان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ تقریباً تنہا رہ گئے تھے۔ جو ایپیسوڈ ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل بٹن کو آن کریں تاکہ میری اگلی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے، اور نوٹیفیکیشن بٹن آن کرتے ہی میری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔